جی ویلکم ٹو دا چینل فزیکل ایجوکیشن ود زاہد، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زاہد محمود۔ آپ مجھے یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک کے اوپر سن رہے ہیں۔ کل میں نے ویڈیو بنائی تھی آبجیکٹیو آف فزیکل ایجوکیشن، اس میں ایک ٹاپک تھا سوشل ڈیولپمنٹ۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل بیہیویئرس کیا ہیں اور یہ کس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر پریویل کر رہا ہے۔ فزیکل ایجوکیشن لیڈ ٹو سوشل ڈیولپمنٹ ایز اٹ از پرووائڈ دا انڈیویژل ایمپل اپرچونیٹیز فار سوشل کنٹینٹ اینڈ گروپ لیونگ which him to adjust in different situations and build a relationship. Qualities like cooperation, obedience, fair play, sacrifice, loyalty, sportsmanship, self-confidence. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اسپورٹ سے ایک عام آدمی کے اندر یہ تمام خوبیاں جو ہیں آہستہ آہستہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ سوشل ڈیولپمنٹ یا سوشل بیہیویئر کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن شاید ایک ویک پہلے کا واقعہ ہے کہ رائے کے بازار میں جو پھل فروش اور دو بھائیوں کا جو معاملہ درپیش ہوا، تو وہ بحیثیت من حاصل قوم ہمارے اندر جو بے صبری اور کہتے ہیں کہ ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں، عدم برداشت ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بلکہ نہ ہی کوئی بہت بڑا جھگڑا تھا، نہ ہی بہت پیسوں کی بات تھی۔ بات صرف یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے۔ صرف اتنی بات تھی کہ اس نے اسے کہا کہ کیلے دے دیں، اور وہ شاید 130 روپے درجن دے رہا تھا، اور اس نے درجن کیلے جو ہیں اس کو گن کے دے دیے، لیکن اس کے پاس شاید کھلے پیسے نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ 100 روپے کے دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں یہی کام کرتا رہوں کہ آپ نے پہلے 130 کا کہا، اب آپ 100 کا کہہ رہے ہیں۔ اسی بات سے آگے پھر بات بڑھی، بات یہاں تک بڑھی کہ وہ جو 30 روپے تھے وہ 4 جانوں کے ضیاء کا سبب بنے۔ پہلے تو ان دونوں کے درمیان جو بھی وہاں کشمکش ہوئی، جس سے لڑائی ہوئی، پھر وہاں 2 بھائیوں کو وہاں پر ہی مار کر مار دیا گیا۔ اور دیکھیں، ہم ستم ظریفی دیکھیں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، مطلب کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف 2 لوگ تھے اور وہ لڑ رہے تھے 4 لوگ۔ تو بحیثیت معاشرہ ہم اصلاح نہیں کرنا چاہتے، ہم تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں ان کو کسی نے نہیں روکا، حالانکہ اتنے لوگ تھے، اگر کوئی اتنے لوگوں کے سامنے کوئی اسلحہ لے کر بھی آ جائے نا تو وہ بھی ان کو روک سکتے ہوتے ہیں، کوئی اتنے لوگوں کو نہیں مارتا۔ اور پھر انہوں نے بلے سے، سوٹوں، ڈنڈوں سے مارا۔ یعنی مطلب آپ دیکھ لیں کہ لوگ دیکھتے رہے، تماشا دیکھتے رہے اور ویڈیوز بناتے رہے۔ کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، 30 روپے کی بات ہے، یا پوچھ ہی لیتا کوئی کہ کیا بات ہے، بھئی میں دے دیتا ہوں 30 روپے۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ ہم تماشا دیکھتے ہیں۔ جب ہم کسی کا تماشا دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی تماشا ہوگا۔ اوور آل ہماری سوسائٹی کے اندر عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی کی غلطی کی وجہ سے کسی نے غلط کٹ لے لیا، بغیر انڈیکیٹر کے مڑ گیا، تو اس کے بعد جو لڑائی ہوتی ہے اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ 30 روپے جو ہیں وہ 4 جانوں کے ضیاء کا سبب بنے ہیں، کیونکہ وہ جو 2 لوگ تھے وہ بھی پولیس میں مقابلے کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ مطلب یہ ہمارے سوشل بیہیویئرز ہیں، ہمارے اندر عدم برداشت ہے کہ چھوٹی سی بات کو کسی 4 میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کوشش کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اگر وہ 100 کے مانگ رہے ہیں تو 100 کے دے دیں،
اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ تول دیے ہیں یا گن دیے ہیں 12 کیلے تو وہ دوبارہ گنے نہیں جا سکتے یا کم نہیں ہو سکتا. بس ہمارے اندر صرف اور صرف غصہ ہے، طیش ہے اور بے صبری ہے. اور پیچھے دیکھیں جو مائیں بہنیں، ان کی باپ جو ہیں وہ رو رو کر نڈھال ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، 30 روپے کے پیچھے ہمارے بچوں کی جان چلے گی. تو یہ اوور آل سوسائٹی کا یہ معیار ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، تھوڑی سی ویڈیو یہاں پہ لمبی ہو رہی ہے، ہمارا جو نظام تعلیم جو ہے اور جو ہمارا نظام کہہ لیں انصاف جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے. تو اگر نظام تعلیم کے اندر ہمارے ہاں بس نمبر گیم ہے ہر جگہ کے اوپر، نہ کوئی اخلاقی تربیت ہے، نہ کوئی پریکٹیکل اپروچ ہے، نہ یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. پوری دنیا کے سلیبس اٹھا کے دیکھیں، 5 سال تک بچوں کو کوئی ڈیفائنڈ سلیبس نہیں ہے. انہیں اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں، انہیں سڑک پار کرنا سکھایا جاتا ہے، انہیں دوسروں کی مدد کرنا سکھایا جاتا ہے، انہیں سچ بولنا سکھایا جاتا ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان ہمارے ہاں تمام کام سارے کے سارے الٹ ہیں. اور یہاں پہ میں اور پھر بات کرتا چلوں، جس طرح یہ وہ ہمارے ہاں جس طرح کہ یہ سوشل میڈیا جو اتنا عام ہو گیا کہ جس کو پتہ ہے یا نہیں بھی پتہ تو وہ سارا کچھ غلط ہے، صحیح ہے، پھیلائے جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور یہ سارے کا سارا سوسائٹی کے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے. کیونکہ نوجوان جس عمر کے جس حصے میں ہیں جو یہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ 6-7 سے لے کر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک کے بچے، تو وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے، ان کے دور از کیا نتائج ہوں گے ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر. تو اس لیے یہ اس ملک کے جو کرتا درتا ہیں، جو اس کرنے کے قابل ہیں کہ اس سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں تمام جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے لیے کہ کیا پاکستان کا مستقبل یہی ہے کہ ہم اسی عدم برداشت کو آگے پروموٹ کرتے جائیں گے اور جس کا دل چاہے گا وہ 10 روپے پیچھے، 1 روپے پیچھے یا ایک گالی کے پیچھے یا ایک بات کے پیچھے دوسرے کو مار دے گا؟ تو کیا ہمارا نظام تعلیم کیا کر رہا ہے؟ ہمارا جو سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم، وہ کیا پیدا کر رہا ہے؟ اس طرح کے لڑاکے لوگ پیدا کر رہا ہے، بدماش پیدا کر رہا ہے؟ یا ہمارا نظام قانون جو ہے، جو انصاف ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ جب سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں اتنی پروموٹ ہو رہی ہیں تو ان سب کو اگر وہ سوئے ہوئے ہیں تو ان کو جاگنا ہوگا اور اس ملک و قوم کے لیے کام کرنا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو.